اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر معارف القرآن میں خوش آمدید۔ بہت سے طلباء کا اصرار تھا کہ قرآن مجید کا عام فہم ترجمہ، لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور اس کی عام فہم تفسیر یہ بیان کی جائے تاکہ درس نظامی کے طلباء کو بھی فائدہ ہو، اور اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں جو کہ درس نظامی کے طالب علم نہیں ہیں ان کو بھی قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو اور وہ قرآن مجید کو ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں، ان کے معانی اور مفہوم کو یاد کر سکیں اور اپنی زندگی کے اندر لا سکیں۔ تو طلباء کی فرمائش کے اوپر یہ معارف القرآن تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ والی بات سمجھ لیں کہ جو تفسیر معارف القرآن ہے، اس کا جو میں نے نام رکھا ہے معارف القرآن، وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ یہ جو تفسیر آپ کے سامنے بیان ہوگی اس میں زیادہ تر جو تفسیر ہوگی وہ تفسیر معارف القرآن سے مدد لی گئی ہے، جو کہ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس تفسیر کا نام بھی معارف القرآن رکھ دیا ہے۔ تو ترتیب اس میں یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم آیت لکھیں گے، یہاں پہ میں وائٹ بورڈ پہ آپ کے سامنے آیت لکھوں گا، پھر اس آیت کا ایک مرتبہ ہم لفظی ترجمہ کریں گے، پھر دوسری مرتبہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے، اور آخر میں پھر اس کی جو تفسیر ہوگی اس سے متعلقہ ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو بہرحال اس کا اب آغاز کرتے ہیں۔ تو آغاز کرنے سے پہلے چونکہ یہ تفسیر ہے تو تفسیر سے متعلقہ کچھ ضروری اور اہم مباحث ہیں جن کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، تو اس کو ہم نے اس مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ جو مقدمہ ہے اس میں جو زیادہ تر مدد لی گئی ہے وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ان کے مقدمے سے مدد لی گئی ہے۔ تو آج کے سبق کا جو آغاز ہے وہ یہ ہے، پہلا باب ہمارا مقدمہ ہے، دوسرے باب سے ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو پہلا سبق ہمارا آج کا یہ ہے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، اس لیے وحی کے بارے میں چند ضروری باتوں کا سمجھنا یہ ضروری ہے۔ دیکھیں، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کیے ہیں اور پوری کائنات کو انسان کی خدمت کے اندر لگا دیا ہے۔ تو لہذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام یہ لازمی ہیں، ناگزیر ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات اور اس کائنات میں جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان سے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرا یہ کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو۔ تو ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تب تک اس کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے اور کون سی چیز کی کیا کیا خاصیات ہیں، ان سے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا اس کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سے کام پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کون سے کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو تین چیزیں ایسی بھی عطا کی ہیں جن سے مذکورہ باتوں کا انسان کو علم ہوتا ہے۔ ایک تو ان میں سے یہ ہے حواس خمسہ۔ حواس خمسہ کس کو کہتے ہیں؟ ان میں سے ایک آنکھ ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا ان میں کان ہے، تیسرا ان میں سے منہ ہے، اور چوتھا ان میں سے ہاتھ پاؤں ہے، اور اسی طریقے سے پانچواں ان کے اندر سے عقل ہے، اور اس کے بعد آخری نمبر پر آ جاتی ہے وحی۔ تو ایک تو وہ ہیں حواس جو کہ ظاہری حواس ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ انسان کی عقل کا ہے، اور پھر تیسرے درجے پر جو علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور بنیادی درجہ ہے وہ ہے وحی۔ دیکھیں، جو علم کے تینوں ذرائع ہیں ان تینوں ذرائعوں میں ترتیب اس طریقے سے ہے کہ ہر ایک کی خاص حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے ظاہری حواس سے معلوم ہوتی ہیں ان کا علم صرف عقل کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک دیوار ہے، اب دیوار آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اب انسان آنکھوں سے دیکھے بغیر انسان عقل کے اندر ہی دیوار کا تصور کرے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دیوار کا رنگ سفید ہے تو یہ آپ کی آنکھ بتائے گی، آپ کی عقل نہیں بتا سکتی۔ اور پھر اسی طریقے سے جو آنکھ ہے، آنکھ کے دیکھنے کی ایک حد ہے، آنکھ اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ کان ہے تو کان کے سننے کی ایک حد ہے، کان اس سے زیادہ دور نہیں سن سکتے ہیں۔ زبان ہے تو زبان کے بولنے کی ایک حد ہے، زبان اس سے آگے نہیں بول سکتی۔ تو یہ تو ہو گئے حواس ظاہرہ۔ پھر دوسرے نمبر پر ہوتا ہے عقل،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں انسان کی حواس ظاہرہ سے معلوم نہیں ہو سکتی وہ چیزیں انسان اپنی عقل کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے، لیکن جو عقل کے ذریعے سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے یہ بھی غیر محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ایک حد ہے۔ اس حد تک پہنچنے کے بعد پھر عقل بھی آگے کام نہیں کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز آپ کس طریقے سے ادا کریں گے تو یہ آپ کی عقل آپ کو نہیں بتا سکتی، یا اسی طریقے سے روزے میں کون سی چیز آپ نے بچنا ہے آپ کی عقل آپ کو نہیں بتا سکتی، زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے آپ کیسے ادا کریں گے تو آپ کی عقل اس بارے میں رہنمائی نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ایسا علم ہے جس کے لیے آپ کے حواس ظاہرہ یہ بھی کافی نہیں ہے، انسان کی عقل بھی کافی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے سوالات کا جواب معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور پیغمبروں کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو دیکھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور ان کے اوپر وحی نازل کی ہے۔ دیکھیں جو شخص خدا کے وجود کا ہی قائل نہیں ہے اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا ہی بیکار ہے، لیکن جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت اور اس کے امکان اور اس کے حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی کوئی ہستی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے اور اس نے انسان کو کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بالکل اندھیرے میں ہی چھوڑ دیا ہو اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے اور اس کے ذمہ کیا کیا فرائض ہیں اور اس کی منزل مقصود کیا ہے؟ کیا کوئی شخص اپنے ہوش و حواس کے اندر ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے نوکر کو کسی کام کے لیے بھیجے کسی سفر پر اور اسے جاتے وقت نہ تو اس کو سفر کا مقصد بتائے، نہ اس کو منزل کا بتائے، نہ اس کو زاد راہ دے، نہ اس کو یہ بتائے کہ اس کو کس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور سفر میں اس کی کیا ڈیوٹی ہوگی؟ تو کوئی معمولی عقل والا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ تو احکم الحاکمین ہے، ان کے بارے میں یہ کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، جس ذات نے چاند بنایا، سورج بنائی اور پوری کائنات بنائی اور ایک ایسا محیر العقول نظام کو تخلیق کیا، وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ذریعہ اور انتظام نہ کر سکے، تو یہ والی بات جو ہے یہ عقلاً محال ہے۔ تو لہذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی نظام ضرور بنایا ہے، اور یہ جو نظام ہے بندوں کی رہنمائی کا، اسی نظام کا نام وحی اور رسالت ہے۔ تو اس سے صاف طور پر یہ والی بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو وحی ہے وہ ایک دینی اعتقاد نہیں ہے، دینی اعتقاد تو ہے ہی ہے لیکن محض دینی اعتقاد نہیں ہے، بلکہ عقلی ضرورت بھی ہے، کیونکہ انسان کی عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لازمی بات ہے انسان کے ذمہ کچھ کام کرنے یہ بھی لگائے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ تو تھی وحی کی حقیقت تھی وحی کے، اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ وحی کی ضرورت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کیوں نازل کی گئی ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس وحی کے طریقوں کے بارے میں بحث کریں گے۔